بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، السلام علیکم۔ ہمارے دو مسلمان بھائی ملکوں میں، ترکی اور سوریہ میں، بہت آفت انگیز قہر کی سزا ہوئی۔ آفت زدہ علاقوں میں بہت سے لوگ مارے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام پاکستان کے بھائی بہنوں کی طرف سے ان کو پیغام صحیح طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ مدد تو ہم ایک جہاز جا چکی ہے جو ناکافی ہے، ان سے پوچھے کہاں۔ یہ نہیں کہ آپ کے جہاز ان علاقے میں ہوں جہاں اتنا اثر نہیں ہوا ہو، بلکہ جو صحیح معنوں میں آفت زدگان علاقے ہیں وہاں پہنچیں، اور پورے پاکستان کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ ایک ہیں اس معاملے میں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جلد بجلد بحالی کی طرف ان علاقوں میں تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد ایک اچھے انسان مشرف صاحب کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ بہت ہی چپ چاپ طریقے سے کیا گیا، اور وہاں پہنچتے ہی بھی مسئلے تھے لوگوں کو جانے کے لیے۔ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوا ہوگا، کچھ ریٹائرڈ لوگ آنے تھے، پتہ نہیں وہ آئے نہ آئے، لیکن بہرحال جو بھی آئے، جنہیں نصیب ہوا اندر جانے کے لیے، وہ نصیب والے لوگ تھے۔ مشرف صاحب کی سیاسی کردار پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت۔ اور مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ عموماً جس وقت آنکھیں بند ہو جائیں، یا تو اس سے پہلے تنقید ہو، اس کے بعد غیر مناسب ہوتا ہے۔ ان کے ذاتی بارے میں یہ ضرور عرض کہوں گا کہ وہ انتہائی میرے خیال سے اچھے انسان تھے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور میں سیاسی غلطیوں کے اوپر نہیں جائزہ دے رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ان کا جانا ایک اس وقت پہ پاکستان کے لیے خصوصی طور پر ایک مسئلے کا مرحلہ ہوگا۔ ان کے مغرب سے جتنے بھی ہمارے چیف رہے ہیں، خواہ وہ مشرف صاحب ہوں، رحیل صاحب ہوں، کیانی صاحب ہوں، باجوہ صاحب ہوں، ان سب کے مغرب سے اور خصوصی طور پر پینٹاگن اور امریکہ کے ساتھ بڑے خاص تعلقات تھے۔ شاید اس وقت یہ لوگ کام آ سکتے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے، اگر حکومتیں چاہتی ان سے استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کی۔ تو مشرف کے امریکہ میں بہت بہترین تعلقات تھے۔ ایک مسئلہ آج زیر غور آیا، زیر غور تو کافی عرصے سے ہے، لیکن باکیف عموماً کراچی میں جبھی بھی مصیبت کا وقت آیا اور صحت کے نظام حکومتیں اپنا کام انجام نہیں دے سکی، تو مسلمانوں نے اپنے انتظام خود کیے، اور اس میں ترجیح دی اس کام کو سر عبداللہ ہارون نے، جو میمن برادری سے تھے، اور انہوں نے اپنا اسپتال بنایا جو آج ڈرگ کالونی کا نام کا علاقہ ہے، 4 ایکڑ کی ہسپتال ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک بڑا قدم اٹھایا تھا وہ ڈاکٹر قاسم مٹھا نے اٹھایا تھا، جنہوں نے کارڈیو ویسکولر کا ہسپتال بنایا۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر دیپ رضوی نے بہت بڑا کام انجام دیا، اور
آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے اس فیلڈ میں اپنے ہسپتال بنائے. طبا کا نام بہت مشہور ہوا اپنے وقت میں نارتھ کے علاقے میں، اور اس کے بعد انڈس ہسپتال یہ کرنگی کے علاقے میں بنایا گیا. مزید اور بھی ہوں گے، سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں. کہنے کا یہ ضروری ہے کہ جب کہ سندھ حکومت اپنی ناکامیوں سے وابستگی ہو گئی اور وابستہ ہوئی، اور ان کو سمجھ آ گیا کہ ان سے یہ محکمہ نہیں چلایا جاتا. سول اسپتال بھی جب کراچی میں بنا تو عبداللہ ہارون کا خاندان اس میں بہت بڑے پیمانے پہ ہارون سنز کے نام پہ ڈونیشن دیا تھا، اور ان کا نام پرانے بورڈ پہ لکھا ہے جو اب اسپتال کا وہ نظر نہیں آتا بارکیف. یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر کوئی حکومت اپنی پالیسی نہیں قائم کر سکتی ہے، لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی، تو ان کو کیا ان پیسوں کے ساتھ کرنا چاہیے. تو سندھ حکومت نے اپنی ناکامیاں پر مور لگا کے بتا دیا دنیا کو کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب $500 ملین سندھ کی طرف بھجوایا تھا اقوام متحدہ سے، تو یہی حکومت تھی، چیف منسٹر قائم علی شاہ تھے، تو انہوں نے انکار کیا لینے سے، کہنے کے لیے ہم گرانٹ نہیں لینا چاہتے، ہم قرضہ لیں گے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. اور میں نے اس وقت بیان دیا تھا ایسی بے وقوفی کی بات میں نے کبھی نہیں سنی ہے. بہرحال اگر آپ یہ کرتے ہیں تو مجھے آج بتائیے کہ آپ نے اس قرضہ کے جو 2010 کے بعد آیا تھا، آپ نے کتنے پیسے واپس کیے، اور وہ قرضہ کتنے حد تک چڑھ گیا ہمارے عوام کے سر پر. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ اجازت ہے کہ فنڈز صوبائی حکومت کے یا وفاقی حکومت کے جو ٹیکسوں سے جمع کیے جاتے ہیں انہیں اور جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اس طریقے سے؟ اور اس کا جواب یہ ہے ہاں، اگر ادارہ سیمی اٹانومس ہو تو پھر بات اور ہوتی ہے. ویسے NICVD نے جو ایجاد تھی ڈاکٹر مٹھا کی، اس نے بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے بہترین سندھ کے مختلف علاقوں میں اسپتال کھولے ہیں سندھ گرانٹس کے ذریعے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سندھ حکومت خود جو پیسے لے سکتی ہے لے لیتی ہے، پھر جو بچتا ہے ادھر ادھر وہ اسپتالوں میں خرچ کیا. چلے یہی کیا تو اچھا کیا. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر اشتہار آج دیا گیا کہ انڈس اسپتال کو ہم نے آدھے پیسے دیے ہیں بلینز آف روپیز کے پروجیکٹ میں. کیا سندھ حکومت ہمیں واضح کر سکتی ہے کہ اپنے بلینز کا انہوں نے حساب کہاں سے حاصل کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 20 ایکڑ کی زمین دی گئی ہے اس کا انہوں نے حساب نکالا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. حیرانگی کی بات ہے نا کہ جو زمین ان کی ہے ہی نہیں، جو ہے عوام کی سندھ کو، وہ عوام کو گفٹ دے رہے ہیں ہسپتال کے کام کے لیے، اور پھر اس میں کہتے 50% ہمارا حصہ ہے. اگر بھائی آپ کا حصہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ اسپتال کے تعمیر میں، اسپتال کے مشینوں کے خریدنے کے سلسلے میں، اسپتال میں آپ رننگ کاسٹ جسے کہتے ہیں، جو روزمرہ اخراجات ہیں، اس میں آپ کیا حصہ لے رہے ہیں؟ اور چونکہ آپ کے فنڈ میں ایلوکیشن ہی نہیں ہے اتنے پیسے دینے کے، تو میرا خیال ہے کہ پیسے تو دیے گئے نہیں، زمین پہ آپ نے اٹھایا. تو زمین کی قیمت آپ کراچی میں 1 بلین لے کوئی پلاٹ کا، یا 20 بلین لے جو اس پہ لے رہے ہیں 10 بلین، تو وہ تو ہے. بہرحال خریدا تو نہیں آپ نے. جنہوں نے پہلے اسپتالیں بنائیں کراچی میں، اور خواہ وہ سول اسپتال ہو، خواہ وہ سر عبداللہ ہارون ہاسپٹل ہو جس میں ہم نے شرکت کی، تو پیسے دیے ہر چیز کے، اپنی آمدن سے
حلال پیسے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دے کر اپنے تصویریں شائع کرنا یہ پرانی عادت ہے. ابھی سن رہے ہیں کہ سندھ میں ایک پروجیکٹ کھل رہا ہے جو ڈونر کانفرنس میں پیسے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت سندھ کو اخباروں کے ذریعے شائع کرنا چاہیے کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں، کہاں خرچ کیے جائیں گے، کتنے اسپتال استعمال کیے جائیں گے آپریٹنگ کاسٹس پہ، یعنی کہ وہ جو روزمرہ کے کام ہیں وغیرہ. تو اس سے پبلک میں کچھ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ورنہ کچھ پتہ نہیں پڑتا اور راتوں کے اندھیروں میں ہی پتہ پڑتا ہے کہ کوئی ہو رہا ہے. آپ یہ سوچئے کہ اس حکومت نے کراچی کے ارد گرد جو پورا گرین بیلٹ تھا، جس کو رکھا گیا تھا، ہمارے بزرگوں ہی نہیں رکھا تھا اس زمانے میں، گرین بیلٹ کے نام سے، کہ یہاں سے کراچی کے سبزیاں، فروٹ وغیرہ سب حاصل ہوں گے. وہ تو سارے بڑے بڑے داموں میں بک گئے، بلکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک علاقہ وسیع کیا گیا کہ کچھ علاقے مضافات کے کاٹھور وغیرہ اس میں شامل ہو جائیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پاس کوئی بیچنے کی زمین اور نہیں رہی تھی. تو کیا کچھ ہم کرتے ہیں، کس مقصد سے کرتے ہیں، کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ بات طے ہو جائے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یا ٹیکس پیئر کی زمین آپ کدھر دے رہے ہیں، اور یہ زمین پہلی بار ایسے نہیں دی گئی ہے، یہ زمین بہت بڑے پیمانے پہ ایک سیاستدان کو دی گئی تھی کلفٹن میں، جس میں سارے ٹیکس معاف تھے، وہ بک گئی کمرشل بیسس پہ. پھر ایک یہ زمین پیدا ہوئی تھی، معاف کیجیے گا، اسپتال تیار کیا گیا تھا یہ بند روڈ پہ نشاط سنیما کے سامنے، کہ اس پہ ہم ٹیکس ایگزمپشنز دے رہے ہیں کیونکہ یہاں بڑی مشینیں باہر سے آئیں گی مفت میں، تو لوگوں کا فائدہ ہوگا. بھائی لوگوں کا فائدہ کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پھر آپ شائع کریں نا کس فائدے کی آپ بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو ہوتے ہی رہے گا. تو میری چند گزارشات تھی آج کی، اور خصوصی طور پر یہ بھی کہنا میرا خیال ہے لازمی ہو گیا ہے کہ 2023 میں جو مغربی ملکوں نے معاہدہ کیا تھا ترکی کے ساتھ، وہ ختم ہو جاتا، جس میں خصوصی طور پر کوئی بھی آدمی کو خلیفۃ الوقت کی مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا منتخب کرنے کی بھی. آپ یہ سوچئے کہ اگر یہی پابندی ہمارے عیسائی بھائیوں پر مسلمان واضح کرتے تو اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے لارڈ کرزن جو سیکرٹری تھے، وزیر تھے انگلستان کی بادشاہت کے دور کے، انہوں نے واضح طور پر جب مصر میں سربراہ جو تھے مسلمان قوم کے، انہوں نے الازہر، جامعہ الازہر پر الیکشن نئے خلیفہ کے منتخب کرنے کے لیے باقاعدگی جاری کیا دعوت نامہ. تو بادشاہ مصر کو کہہ کے ان سے کہلوا دیا کہ یہ یہاں نہیں ہو سکتا، اور وہ بات ہی ختم کر دی گئی. کب تک ہم حقیقتوں سے پرہیز کریں گے؟ لیکن یہ سوچ لیں کہ ایک حکومت جو خود خصوصی طور پر سندھ کی
منظور کر رہی ہے کہ ان سے چلایا نہیں جا سکتا اور اوروں کے نام لیے جا رہے ہیں. ورنہ میں ان سے بڑی صاف بات کرتا ہوں, آپ شائع کریں نا کہ آپ نے کیا شرکت کی, کتنے پیسوں کی شرکت کی, کیسے کی, ان کے رننگ کاسٹ جو کہتے ہیں, آپریٹنگ کاسٹ کیا ہے, وہ کیسے ہوں گے حاصل. پھر کہانی بدل جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ علاقے ایسے جو مخصوص کیے گئے ہیں مدد کے لیے, اور کچھ علاقے جہاں بڑی آبادیاں اب ہیں, وہاں یہ سہولتیں نہیں فراہم کی جاتی. شکریہ.